السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ بہت دردمندانہ گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آپ اپنے جسم کو اگر مکھن ملائیاں کھا کے، بادام کھا کے، کشتے کھا کے مضبوط کرتے رہیں، خوب موٹے تازے ہو جائیں، لیکن آپ کے اندر کوئی کینسر لگا ہو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سروائیو کر جائیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک کہ آپ کا امیون سسٹم مضبوط نہ ہو، آپ سروائیو نہیں کر سکتے۔ ملکوں کا امیون سسٹم اس کی معاشرت اور اس کے معاشرتی مسائل سے متعلق حکومتی ترجیحات ہوتی ہیں۔ حکومت اپنا اندرونی نظام کیسے چلاتی ہے، یہ ہے سب سے مضبوط اور سب سے مشکل اور سب سے متنازع چیپٹر۔ بیرونی معاملات کیسے چلتے ہیں، اس پر تو ہم نے ساری قوم کو ایک سازش کے تحت لگایا ہوا ہے۔ 30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی فوج کو گالیاں دلوائی جاتی ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ بجٹ کھا جاتے ہیں، یہ کر جاتے ہیں، وہ کر جاتے ہیں، انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں کرتے، کشمیر پہ قبضہ نہیں کرتے، لڑائی نہیں کرتے، کشمیریوں کے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بغیرت ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں ہیں وہ۔ کیا پاکستان ہم نے صرف اس لیے بنایا تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہی کشمیر پہ قبضہ کرے گی، وہی دلی پہ جھنڈا گاڑے گی، وہی واشنگٹن پہ اسلام کا جھنڈا لگائے گی، اور ہم موجیں کرتے رہیں گے؟ سڑک میں کوئی طوفان آ گیا تو فوج آئے گی، کوئی کہیں بارش زیادہ ہو گئی ہے تو فوج آئے گی، اگر بابڈا کے لوگ میٹر پیچھے کر رہے ہیں، بل نہیں دے رہے تو فوج آئے گی، اگر گھوسٹ سکول بنائے ہوئے ہیں تو ان کے لیے فوج آئے گی، کہیں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے تو فوج آئے گی، کہیں پہ سڑک کے راستہ بند ہو گیا تو فوج آئے گی، زلزلہ، طوفان، بھی قدرتی آفات آئیں گی، سیلاب آئے گا تو فوج آئے گی، اور ہم صرف ایک دوسرے پہ بھونکتے رہیں گے، ایک دوسرے پہ جھوٹے سچے الزامات لگاتے رہیں گے، ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے رہیں گے، اور جب وقت آئے گا تو مافیا 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 کی رٹ لگانے کے بعد اچانک پتہ لگے گا کہ تمام مافیا جو ہیں وہ آپ کے جو ارد گرد افراد ہیں وہی ہیں، اور وہی ان مافیات کو چلا رہے ہیں، وہی نیچے سے چھرا مار رہے ہیں پاکستان کے کلیجے میں، وہی ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ 3 دن سے جو کورٹ میں، سپریم کورٹ میں یہ پروسیڈنگ چل رہی ہے، جو حکومت نے، جو چیف جسٹس نے خود نوٹس لیا تھا اس کا کرونا کے حوالے سے، آپ پڑھتے ہیں، کبھی اخبار بھی پڑھ لیا کریں، سنی لیا کریں۔ چیف جسٹس نے ثابت کر دیا کہ دوا ساز اداروں سے لے کے اور چھوٹے سے چھوٹے کام تک تمام جو ادارے ہیں وہ حکومت کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ انہوں نے اپنا علیحدہ سسٹم بنایا ہوا ہے، اور جس کا جو دل کرے، جیسے دل کرے، وہ لوٹے، کھائے، نوچے، کھسوٹے۔ حکومت صرف بیانات دیتی ہے، بیانات کے بعد کمیٹیاں بناتی ہے، کمیٹیوں کی ایک اضافہ انہوں نے اس مرتبہ کیا، کمیٹیوں کی رپورٹیں آتی ہیں، اور رپورٹوں کے بعد ٹائیں فش۔ آج حکومت نے 26 روپے لیٹر جو ہے پٹرول مہنگا کر دیا ہے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے جب حکومت نے پٹرول سستا کیا تھا نا 30 روپے، تو پٹرول کی سپلائی رک گئی تھی، پورے پاکستان میں رک گئی تھی، اور جو پٹرولیم کے وزیر ہیں عمر ایوب صاحب، وہی ہیں کہ کوئی اور ہیں، میرا خیال وہی ہیں، ان کو ہی لان تان زیادہ ہوئی تھی۔ اس کو جب پوچھا، سوالات پوچھے جاتے تھے کابینہ میں بھی، اور تو وہ بہت گرمی کھاتے تھے اور بڑا غصہ کرتے تھے اس بات کا۔ آج حکومت نے اچانک وہ 30 روپے جو چھوڑے تھے 26 روپے بڑھا دیا،
کیا کیا؟ عمران خان کے پاس جب شکایتیں کی لوگوں کے چیخ پکار کرنے کی، یہ تو بتاتے نہیں ناممکن ہے کبھی وہ سوشل میڈیا دیکھ لیتے ہو یا ٹی وی پہ نظر پڑ جاتی ہو تو انہوں نے بیچارے نے کہا کہ پکڑو یہ کرو وہ کرو، اور بھاگ دوڑ کر کے جناب انہوں نے ان کو 7 کروڑ روپے جرمانہ کروایا، لیکن ان شیر کے بچوں نے پٹرول نہیں دیا۔ 7 کروڑ جرمانہ کیوں دیا؟ سر، جو آپ کے زیر سایہ مافیا بیٹھا ہے اس نے 6 کروڑ کا جرمانہ کر کے آپ کو حاتم طائی بنا دیا اور 7 ارب روپے کا منافع انہیں کروا دیا۔ کیسے؟ جب حکومت نے پٹرول سستا کیا تھا نا تو انہوں نے ذخیرے بھر لیے تھے، ادھر تالاب، ٹینک، اپنی گاڑیاں، بسترے، ڈونگے، جگ سب پٹرول سے بھر دیے تھے اور روک لیا، کیونکہ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ حکومت نے کچھ نہیں کرنا، وہ تو اندر ان کے اپنے بندے بیٹھے ہیں، جتنے پٹرولیم کے بڑے بدماش ہیں سب وہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے ذخیرہ کر لیا، پٹرول کی سپلائی بند ہو گئی۔ اس کے بعد جناب مذاکرہ شروع ہوا، حکومت نے ان کو عمران خان صاحب روزانہ ڈانٹ دیتے تھے، تو چلو انہوں نے نا لیپا پوتی کے لیے کوئی کمپنیوں کو کسی کو 50 لاکھ، کسی کو 20 لاکھ، 30 لاکھ ایسے جرمانے کر کے اپنا الو سیدھا کر لیا 6 کروڑ روپے کا۔ لیکن پٹرولیم مافیا ڈٹا رہا، اس نے اپنا ڈنڈا پوری طاقت سے پکڑا ہوا تھا، وہ اپنا ڈنڈا لہراتے رہے کہ نکلوا لو ہمارا پٹرول، نہیں نکالا۔ اب انہوں نے حکومت کے گھٹنے زمین پہ لگوا دیے ہیں، ناک کے بل لکیریں نکلوائی ہیں، اور حکومت نے مہنگا کیا پٹرول تو انہوں نے وہ سستا ذخیرہ وہ نکال لیا ہے۔ آج دیکھ لیں، رات بھی انہوں نے بند کر دیے تھے پٹرول پمپ، اتنا زور پڑ گیا تھا لوگوں کا کہ یار صبح لاگو ہونا ہے تو پٹرول تو وہ 150 روپے کا ہی منافع ہے، ذلیل تو ہو۔ انہوں نے لوگوں کو ذلیل کیا، رسوا کیا، پٹرول نہیں دیا۔ آج دیں گے، مجھے بتا دینا آج کے بعد اگر کسی جگہ دنیا کسی دیہات میں بھی پٹرول پمپ پہ پٹرول نہ ملے تو میں ذمہ دار ہوں آپ کو دینے کا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ احساس سے بے بسی دلانے کی ظالمانہ کوششیں ہیں، وہ آپ کو یہ احساس دلانے کہ تم حشرات الارض جتنی اہمیت نہیں رکھتے، لے آؤ جتنے مرضی عمران خان لے آؤ اکٹھے کر کے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم ہمارا۔ وہ جو تھے نا مسٹر آسم، کیا نام ان کا، جو وہ منسٹر تھا اس کا زرداری کا، جو پکڑا بھی گیا تھا، جس کا وہ ضیاء الدین اسپتال میں دہشت گردوں کا علاج ہوتا ہے، وہ پٹرولیم منسٹر تھا اس کے دور میں۔ تو ایک دفعہ پٹرولیم کا نا بڑا کرائسس ایسے ہی آ گیا، مجھے یاد ہے اس بندے کا جیو ٹی وی نے انٹرویو لیا تھا، کتنے بڑے گنڈے بدماش ہیں یہ لوگ۔ اس نے خدا کی قسم، میں اگر میرا اگر یادداشت مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تو اس نے زرداری حکومت میں جو تھی گنڈے بدماشوں کی حکومت، اس نے کہا تھا جی پٹرولیم مافیا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا جی یہ جو کمپنیاں ہیں یہ مروا دیتی ہیں لوگوں کو، آپ کو متعلقہ بندے کو کہا جاتا ہے یہ 1 ارب یا 2 ارب تمہاری رشوت پہنچ رہی ہے، وہ شریف آدمی انکار کرتا ہے تو اس کو مروا دیتے ہیں۔ اور یہ سارے آپ کے اس میں بیٹھے ہیں۔ یہ عمر یوں صاحب پہ جو بڑی ہوتی تھی وہ بڑا غصہ کرتے تھے اس تنقید کا، ان سے کو پوچھے نا کہ کیا آپ کیا ہو گیا جی، کیوں آپ کیا ہو گیا، کیا آپ کو اب تکلیف ہو گئی ہے؟ ناظرین کرام، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے اور چسکے دار یہ باتیں سنیں گے اور سنسنی خیز خبریں سنیں گے اور حکومت کو گالیاں دے دیں گے تو یہ کچھ نہیں ہونا۔ آپ نے کرونا سے بھی مرنا ہے، آپ کو مہنگائی سے بھی ماریں گے، آپ کو ذلیل کر کے ماریں گے، گھسیٹ گھسیٹ کے ماریں گے، یہ پالیسی ہے۔ مجھے بتائیے آج تک تو اوگرا کا یہ کس لیے رکھا ویسا اوگرا انہوں نے کس لیے رکھا ہے کہ یہ ہر مہینے فیصلہ کرتا ہے، حالانکہ دنیا میں کہیں نہیں ایسے، چلو ہم نے مان لیا کر لیا۔
تو یہ فیصلہ اوگرا نے کیوں نہیں کیا؟ یہ آپ کی وہ خزانہ ڈویژن نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ فیصلہ براہ راست IMF نے کیا ہے۔ یہ جو چڈو پھڈو یہاں بڑے ہوئے ہیں نا، یہ پٹرولیم کمپنیاں اور وہ ٹڈو وفی شیخ اور فلانا ٹمکا، یہ ایجنٹ ہیں ان کے، یہ ان کے ایجنٹ ہیں۔ یہ آپ کا خون چوسنے، آپ کی ہڈیوں سے گودا نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے ان کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا، یہ آپ کی حکومت کے منسٹر ہیں جناب، یہ بجٹ بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ آپ کو گھسیٹ کے ماریں گے۔ میں آپ کو یاد رکھوں، خدا کے لیے اس نظام پہ لعنت دے دو۔ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں وزیر اعظم سے، خدا کے لیے اپنی عزت بچاؤ۔ تم ایک ایماندار بندے ہو، نیک بندے ہو، خدا ترس بندے ہو، لیکن درندوں میں پھنسے ہوئے ہو، کیونکہ یہ سسٹم درندوں کا ہے۔ یہ جو پارلیمانی نظام ہے یہ درندوں کے لیے بنایا، یہ درندوں نے بنایا، درندوں کے لیے، خون چوسنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ بلائیں ہیں، یہ ڈائنے ہیں، یہ انسان نہیں ہیں، یہ خون پیتے ہیں، روزانہ خون پیتے ہیں بندوں کا، لوگوں کا۔ عمران خان اس قوم پہ احسان کرنا ہے تو خدا کے لیے اگلے 1-2 مہینے میں نا ایک صدارتی نظام کا، اسلامی صدارتی نظام کا بنا کے پکڑا دو جنرل باجوہ کو اور چھٹی کرو۔ اپنی عزت خراب کرو گے، جو مرضی کر لو، اپنی عزت خراب کرو گے، کیونکہ ارد گرد بھائی میرے یہ تہ سے گئی ہوئی ہے، ایسے جڑوں سے تو چھت تک یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے 30 سال میں یار ملک کی آپ کی ایک جو آپ کا عزو ہے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ ان کو صرف چین والا نظام، فوج آئے، عدالتیں لگائے، وہیں ٹیلی ویژن پہ عدالتیں لگے، پراسیکیوشن ہو، وہاں سے نکالو، آنکھوں میں پٹیاں باندھو، پیچھے ہتھ کڑی اور سامنے لوگوں کو دکھا کے مارو گولیاں ان کو۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان کا علاج صرف یہی ہے کہ ہم قرآن سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑیں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اور اپنے گھروں میں سبزیاں کاشت کریں کھانے کے لیے۔ یہ آپ سے سب کچھ چھین لیں گے، سب کچھ چھین لیں گے۔ درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور سچ کے سفر میں جو ہم بہت دھمکیوں کے باوجود جاری رکھے ہوئے ہیں، ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔